دوستو، قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہودیوں کی شرارتوں اور فساد پھیلانے کی حرکتوں کو ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور پیغمبروں کو بھی قتل کیے بنا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 نیک اور پرہیزگار لوگوں کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہم السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ابن عساکر نے اپنی کتاب المقتسی فی فضائل الاقصیٰ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اسے واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات بہت بری لگی اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے لگی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت مانگ لی، اور جب آپ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے، بحالت سجدہ ان کا قتل کروا دیا اور ایک تھال میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کے بعد ان ظالموں نے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف رخ کیا تاکہ انہیں بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک پیڑ کی درار میں چھپ گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی: خبردار اے زکریا، اگر آپ نے ذرا بھی رونا دھونا کیا تو ہم پوری دھرتی کو الٹ پلٹ کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کہاں ہوئی۔ پہلا قول یہ ہے کہ مسجد جبرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری نے شمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے بیچ انہیں شہید کیا گیا، جس جگہ ان سے پہلے 70 انبیاء علیہم السلام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ بات سب مانتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے کھلے طور پر سچے راستے کی دعوت دینا شروع کر دیا، اور آخرکار یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی پلان بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے گھر میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہم السلام کی شہادت کے بارے میں بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ خاص باتیں ہیں جو دھیان دینے لائق ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں یہ یہودی سب سے زیادہ ظالم و جابر لوگ تھے، جو بنا کسی وجہ کے حضرت انبیاء علیہم السلام کو مار ڈالتے تھے، جبکہ یہ پاک انبیاء علیہم السلام نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے، نہ کسی کے پیسے یا دولت کو چھوتے تھے، بلکہ بنا کسی بدلے کے لوگوں کی بھلائی کرتے تھے اور انہیں اس دنیا و آخرت کی اچھائیوں سے نوازتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی بری بدماشیوں کے چلتے خدا کے نبیوں کے ساتھ بہت ہی زیادتی کی، اور جس بے دردی کے ساتھ ان پاک ہستیوں کا خون بہایا کہ جس کی دنیا میں
کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہانوں میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے لوگ کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کے بیچ ایک ہی وقت میں کئی نبی اور پیغمبر بھیجے گئے۔ ان سبھی نبیوں کی سکھائی ہوئی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پر آدھارت تھیں، اور ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ نمبر 3، علماء کرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک حق پر ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے ہوئے عورت سے اس کا شوہر دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو، قرآن مجید نے بار بار اس مسئلے پر روشنی ڈالی اور اعلان فرمایا کہ ہر کافر مسلمان کا دشمن ہے، اور کافروں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ایک زہر بھرا ہوا ہے، اور ہر وقت اور ہر موقع پر کافروں کے سینے مسلمانوں کی دشمنی اور کینے سے آگ کی بھٹی کی طرح جلتے رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کافروں کے 3 مشہور فرقوں یہود، مشرکین اور نصارہ میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور زیادہ سخت دشمن کون ہیں، اور کون سا فرقہ ہے جس کے دل میں مسلمانوں کی دشمنی تھوڑی کم ہے؟ تو اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ایک آیت میں دیا ہے۔ اس لیے اس پر پورا ایمان رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کو پہچان کر ان سے سترک رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم پرانی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی اور سخت برتاؤ کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم اور تکلیفوں کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اس کے مقابلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہودیوں اور مشرکوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھیں اور ان پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ ہر وقت ان سے سترک رہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک عیسائیوں کا سوال ہے، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرمی بھی ہے، اس لیے وہ یہودیوں اور مشرکوں کے مقابلے تھوڑے کم دشمن ہیں۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے جو مسلمانوں کو ان کے بڑے اور چھوٹے دشمنوں کو پہچاننے کا سب سے اچھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ جنگ احد کا پورا اور ڈیٹیل واقعہ تو ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سیریز میں بتا چکے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف منافقوں کی ایک خطرناک سازش کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے جنگ احد کے دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی تھی۔ اس بارے میں قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے جو بہت ہی سیکھنے اور سمجھنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے جنگ کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ 1000 لوگوں کا لشکر تھا جو نبوت کے جھنڈے کے نیچے جمع تھا۔ اس لشکر میں 300 منافق یعنی دکھاوے کے مسلمان بھی عبداللہ بن ابی کی لیڈرشپ میں شامل تھے۔ ان منافقوں نے پہلے ہی مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کر سازش کی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ان سچے مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنائیں گے کہ پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں چلیں گے، لیکن بیچ میں انہیں چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ منافقوں کا سردار یہ بہانہ بنا کر مسلمانوں کے لشکر سے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تجربے کاروں کی بات نہیں مانی کہ مدینہ میں رہ کر اپنی رکشا کرتے ہوئے جنگ کرنی چاہیے، بلکہ الٹا نوجوانوں کی بات مان کر مدینہ سے نکل پڑے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی جان خطرے میں ڈالیں؟ لیکن الحمدللہ منافقوں کا ارادہ پورا نہیں ہوا۔ سچے مسلمانوں پر ان کے لشکر اسلام سے
الگ ہو جانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاں، لیکن مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں تھوڑی سی مایوسی اور ڈر پیدا ہو گیا تھا، لیکن سچے مسلمانوں کے جہاد کے جوش کو دیکھ کر ان دونوں قبیلوں کی بھی ہمت بڑھ گئی۔ وہ بھی مضبوطی سے کھڑے ہو کر پورے جان دینے والے جذبے کے ساتھ مشرکوں کے لشکر سے بھڑ گئے۔ آخری دم تک نبوت کے جھنڈے کے نیچے مشرکوں سے جنگ کرتے رہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانہ سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ جنگ احد میں منافقوں کی یہ خطرناک سازش اور چال پوری طرح ناکام ہو گئی الحمدللہ۔ حالانکہ 70 مسلمان شہید ہوئے، لیکن آخرکار جیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کا بوسہ لے کر مسلمانوں کی ہوئی۔ مشرک ناکام ہو کر جنگ کا میدان چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے، اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہی رہا۔ اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر سچے مسلمان پوری سچائی اور ایکتا کے ساتھ بہادری اور ہمت سے جنگ میں کافروں کا سامنا کریں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور منافقوں اور کافروں کی ہر چال کو ناکام کر دیتا ہے۔ ایک شخص جو کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا، اس کے پاس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی۔ تو اس گستاخ نے ازراہ تمسخر کہا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے اور کہاں ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ اس کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب سن کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور ان حضرات نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ حضرات دوبارہ اس کے پاس پہنچے تو اس خبیث نے پہلے سے بھی زیادہ گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کی گستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس لوٹ آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس کے پاس بھیجا، جہاں یہ لوگ پہنچ کر اس کو دعوت اسلام دینے لگے، اور وہ گستاخ ان حضرات سے جھگڑا کرتے ہوئے بد زبانی اور گالی گلوچ پر اتر آیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ارشاد نبوی کے مطابق صبر کرتے رہے۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں ایک بدلی آئی، اور اس بدلی میں اچانک گرج اور دمک پیدا ہوئی۔ پھر ایک دم نہایت ہی مہب گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری، جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ اقدس میں واپس آئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جس گستاخ کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راکھ ہو گیا۔ صحابہ کرام نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ترجمہ: اور کڑک بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور وہ اللہ میں جھگڑتے ہوتے ہیں اور اس کی پکڑ سخت ہے۔ باری تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کو بار بار عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے کر ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا خبردار خبردار، اس مقدس جناب میں ہرگز ہرگز کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا چاہیے جو شان الہیت میں بے ادبی قرار پائے۔ آج کل بہت سے لوگ بیماریوں اور مصیبتوں کے وقت خداوند تعالیٰ کی شان میں ناشکری کے الفاظ بول کر خداوند قدوس کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جس سے ان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا اور آخرت میں عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ منہ۔